خود شاباش دیتے ہیں۔ تو دونوں جہانوں میں کامیاب وہ ٹھہرا جو ان راستوں پر چلا جن راستوں پہ مدینے والے نے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ یہ میرے راستے ہیں، یہ محبت کے راستے ہیں، یہ اللہ کی معرفت کے راستے ہیں۔ تو ان راستوں پہ چلنے والا مسافر کامیاب و کامران ٹھہرتا ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے عطا کرے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے روکے اس بات سے رک جاؤ۔ اب دو حکم اکٹھے آئے، فرمایا جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب جنہوں نے لے لیا جو سرکار نے دیا عطا فرمایا، تو جن باتوں سے حضور نے روک دیا وہ رک گئے، ان راستوں پہ چلے جن راستوں پہ مصطفیٰ نے چلایا، ان راستوں سے بچ گئے، ہٹ گئے، رک گئے جن راستوں پہ چلنے سے مصطفیٰ نے منع کیا۔ تو جو رکے مصطفیٰ کے حکم پہ چلے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ ان کامیاب لوگوں میں صحابہ کو دیکھیں، آل بیت کو دیکھیں، 1400 سال میں اولیاء اللہ کو دیکھیں، ہر دور کا ہر صوفی فقیر عالم ربانی، ہر دور کا صالح متقی مومن، مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ تقوی کی مالکہ اگر عورت بھی ہو تو اسے بھی کامیابی کی چادریں عطا کی جاتی ہیں۔ اگر تقوی سے خالی مرد ہو تو اسے تعفن اور بدبو کے گٹر والی جگہ پہ مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے، اور تقوی والی عورت ہو تو اسے جنت کی مالکہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں حضور کی غلامی ہے اور حضور کا راستہ ہے۔ جس نے بھی تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، مرد ہو یا عورت، مرد و عورت کے درمیان اللہ نے بڑے درجات رکھے۔ مردوں کو حاکم بنایا، مردوں کو طاقت عطا فرمائی، مردوں کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا، لیکن جب باری آئی اللہ کے راستے میں چلنے کی تو فرمایا بے شک مرد و عورت کے درمیان میں نے تفاوت رکھا ہے دنیاوی امور کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی عورت بھی میرے راستے میں صالحیت کے ساتھ سفر کرے تو میں اسے بھی وہی کامیابی بخشوں گا جو ایک صالح مرد کو عطا فرماتا ہے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری عورت ہیں اور مرد ان کے دروازے پہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی معرفت کا ایک گھونٹ عطا کر دیں۔ بڑے بڑے صوفی فقیر، اہل اللہ، عالم، فاضل، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، فقہ پڑھانے والے ایک عورت کے دروازے پہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ایک راز کی بات رابعہ بصری کی زبان سے پتہ چل جائے، کیونکہ انہوں نے سفر کیا، انہوں نے حسنین کی ماں جی کے دروازے کی نوکری کی۔ اب مجھے بتائیں، عورتوں میں سردار ہیں سیدہ خاتون جنت پاک، تو مرد بھی صحابہ جیسی ہستیاں، کتنے بڑے شان والے مرد ہیں، پہنچے ہوئے کامیاب و کامران جماعت مصطفیٰ کی صحابہ کی، لیکن جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ آتا تو ہمیشہ دروازہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا ہی کھٹکھٹایا جاتا کہ یہ مشکل آن پڑی ہے، اے مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے بتائیں اب کیا کریں۔ تو اس کا معنی یہ کہ جن خواتین کو سیدہ کا فیضان پہنچ رہا ہے صبح قیامت تک، وہ ایسی مقدس خواتین کامیابی کی اس منزل پر پہنچتی ہیں کہ بہت بڑے بڑے مرد بھی آ کے وہاں سے ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے حاصل کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے راستہ کشادہ رکھا، فرمایا مومن مرد ہے یا عورت ہے تمیز نہیں ہے، بس مصطفیٰ کی غلامی میں آگے بڑھے، ہم کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فرمایا مومن ہونا شرط ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مذہب کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہندو ہے یا سکھ ہے یا جو بھی ہے، جو بھی جناب روحانیت میں بہت آگے ہیں، تو اگر
بغیر رسول اللہ کی غلامی کے کچھ ملنا ہوتا تو مکے والوں کو مل گیا ہوتا. وہ تو اللہ کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں, یہ ہندو تھے یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں. ایسے ہی ہو جی ہندوستان والے ہندو ہیں, فلاں ہیں, سکھ ہے, کوئی دوسرا ہے, چوتھا ہے, پانچواں ہے, کوئی مذہب کی تمیز نہیں ہے جی, سارے ہی اللہ والے ہیں, اللہ کے راستے میں ہیں, ساری روحانیت والے ہیں. کوئی روحانیت نہیں ہے. روحانیت اس کے پاس ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا نور ہے. چونکہ روح اسی کی ہمیں صحیح ہے جس سے مصطفیٰ کی روشنی ملی, مصطفیٰ کا پیار ملا, کلمہ ملا, اللہ کی معرفت ملی, مصطفیٰ کی رسالت و نبوت کا نور ملا. اس کے بغیر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا منزل پہ. اگر پہنچنا ہوتا وہ پہنچتے جو کہتے تھے نحن ابناء اللہ, کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ہمیں محمد کی کیا ضرورت ہے, ہم تو پہلے ہی اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے فرمایا پیارے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تجھے چھوڑ کے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے آیت نازل کی, فرمایا پیارے حبیب بتاؤ انہیں کہ تم اگر واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو اور سچے ہو اس بات میں کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی, پھر میرے پیچھے چلو. اگر اللہ سے محبت ہے نا, جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے ہی خواہ مخواہ بنایا ہوا ہے جی, روحانیت کے نام پر ہندو سکھ 4 5 6 8 10 اور بھی اکٹھے کر کے تو مکس اچار بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ شاید سارے ہی روحانیت کی اعلیٰ منزلوں پر ہیں. نہیں, اللہ کا واضح اعلان ہوا, فرمایا پیارے نہیں, صرف ان کا دعویٰ نہیں ہوگا, اگر واقعتاً مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر انہیں تیرے پیچھے چل کے میرے پاس آنا ہوگا. فاتبعونی, اتباع آگے بڑھنے کو نہیں کہتے, اتباع برابر چلنے کو نہیں کہتے, اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو. تو حضور کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو, واقعتاً تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو, میرے پیچھے چلو. تو اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو انعام یہ ملے گا یحببکم اللہ, پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا, اللہ خود تم سے محبت فرمائے. پھر تمہیں دعوے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کب تم سے محبت کرے گا, جب تم میرے پیچھے چلو گے. اب قاعدہ یہ قرار پایا کہ اللہ کا محبوب کوئی ایسا شخص نہیں بن سکتا جو مصطفیٰ کے پیچھے نہ چلے, مصطفیٰ کی اتباع نہ کرے, مصطفیٰ کو دل میں جگہ نہ دے, کلمہ نہ پڑھے. وہ نہیں پہنچ سکتا اللہ تک. قیامت تک اللہ تک وہی پہنچے گا جو دل کے نہاں خانے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن کرے. تو فرمایا اب اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ کی طرف جانے کے جتنے راستے ہیں, ان راستوں میں جس خوش نصیب کو محبت مصطفیٰ کا چراغ حاصل ہے اس کے لیے منزل پانا آسان ہو جاتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع اور میری تابعداری اور میرے جو راستے ہیں ان کی اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر اتنے بڑے بھی آ جائیں جو اپنے پہلے نبوت کا فریضہ ادا کر گئے, اب اگر آ جائیں تو میری اتباع اور میرے راستے پہ چلے بغیر ان کو بھی چارہ نہیں ہوگا. تو جو پہنچے ہوئے اللہ کے محبوب اور اللہ کے نائب ہو کر بھی اس دور میں آ جائیں رسول اللہ کے آنے کے بعد, تو انہیں بھی چارہ مصطفیٰ کی اتباع کے بغیر یا طریقے کا بغیر نہیں ہو سکتا. تو پھر دوسرا تیسرا کیسے منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ پہنچنے کا ایک ہی راستہ اللہ نے رکھا, اور وہ ہے مدینے والے آقا و مولا کی محبت کا چراغ ہے. فرمایا جو کچھ میرے حبیب تمہیں عطا کریں وہ لے لو, اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ اکبر. اب جنہیں عطا کیا
ان کی غلامی کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. اور حضور کے غلام تھے حضرت ربیہ. یہ رات کے وقت میں حضور کے دروازے پہ رہ جاتے تھے. کئی ایسے مرید ہوتے ہیں جو کئی سال اپنے شیخ کے دروازے پہ رہتے ہیں تاکہ صبح اٹھے شیخ تو میں سب سے پہلے اپنے پیر کی خدمت کروں. یہ جذبہ بھی صحابہ نے امت کے لوگوں کو عطا فرمایا. حضور کے صحابہ میں سے ایک وہ صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رات حضور کے دروازے پہ گزارتے تاکہ صبح حضور تہجد کے لیے اٹھے تو تہجد کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں وہ میں حضور کی خدمت میں پیش کروں. عرصہ دراز تک خدمت کرتے رہے. اب ایک وقت آتا ہے جب دروازہ کھلتا ہے. ایک دن میں نہیں ہوتا. حضرت خواجہ غریب نواز نے 18 سال اپنے شیخ کی خدمت کی ہے. حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی 12 سال اپنے پیر کی گھوڑی کے آگے بھاگے ہیں. پیر گھوڑی پہ ہوتے تھے، شاہ سلیمان توسوی بات پکڑ کے آگے چلا کرتے تھے. 12 سال کا سفر طے کیا. 12 سال کی محنت کے بعد پھر شیخ نے توجہ کی اور اللہ نے چشتیوں کا بادشاہ بنا دیا. ایک دن میں نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے، وقت ہوتا ہے. بس جب لہر آ جاتی ہے خدمت کا پھر صلہ عطا کیا جاتا ہے. وہ وقت آیا، روزانہ ہی خدمت کرتے تھے. ایک دن وقت آیا ان پہ، دروازہ سرکار کا کھلا اور حضور کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا، پانی پیش کیا، تہجد کے لیے ضروریات مہیا کی. آج دریائے رحمت جوش میں آئے. سرکار نے فرمایا مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، مانگ آج مانگ. کب سے خدمت کر رہے تھے لیکن آج سرکار کے لب لالی سے نکلا مانگ کیا مانگتا ہے. آپ بالکل ٹک کے بیٹھ گئے ہیں. سبحان اللہ. بے اختیار ہوتے تو کیوں کہتے مانگ. میں تو نہیں کہتا آپ سے کہ مجھ سے مانگو، میرے پلے چیز ہی کوئی نہیں ہے، میں آپ کو کیا دوں گا. آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ استاد جی چشتی صاحب آپ ہم سے مانگے، جو چیز چاہے مانگے، ہم آپ کی ہر مانگ کو پورا کریں گے. نہیں، کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے. لیکن محبوب مصطفیٰ کی عطا پہ قربان جائیں، سرکار کی عطا پہ قربان جائیں، مصطفیٰ کی عطا پہ قربان جائیں. حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، سل ربیہ، مانگ ربیہ. کوئی حضور نے مقید نہیں کیا کہ اے ربیہ یہ مانگ یہ نہ مانگ، یہ مانگ یہ نہ مانگ. مطلق فرمایا سل، اے ربیہ تیری خدمت سے ہم خوش ہو گئے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. مطلق حضور نے چھوڑ دیا. فرمایا مانگ، آج جو جی چاہے مانگ لے. اللہ اکبر. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. صحابی کے جواب پہ بھی قربان جائیں، صحابی کے مانگنے پہ بھی قربان جائیں، صحابی کی چولی پھیلانے پہ بھی قربان جائیں. کیا مانگا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. جیسے دنیا میں آج مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، جنت میں بھی بس اپنے ساتھ جگہ عطا فرما. تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مانگتا ہوں. سرکار نے آگے سے فرمایا اے ربیہ میں تو سجدوں سے پیار کرنے والا ہوں، میں تو نماز سے محبت کرنے والا ہوں، سجدوں سے پیار کرنے والا ہوں. وہ مقام تجھے ملے گا جس کی تو نے خواہش کی ہے، لیکن سجدوں کی کثرت کر چونکہ میرے قریب رہنے والوں کو سجدے زیب دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے پیار سے ذرا سبحان اللہ. یعنی قرب تو تجھے ملے گا، تیری خواہش ہے کہ جنت میں